آج فیض کی ایک اور نظم لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ شہر سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ دراصل آزادی کے وقت کا معاملہ ہے، جب ملک کا بٹوارا ہوا تھا اور پاکستان کا قیام ہوا تھا، تو جس آرزو کے ساتھ، جن خوابوں کے ساتھ وہ ایک نیا ملک بنا تھا، یا اس کی داغ بل ڈالی گئی تھی، تو فیض اسے ایک اجالے سے ترتیب اس کے مثال دی گئی ہے، اور سحر کہا گیا، ایک نئی صبح کا نام دیا گیا ہے اس آزادی کے دن کو۔ لیکن جس طرح یہ آزادی ملی، جس طرح بٹوارا ہوا، جس طرح ایک نئے ملک قیام میں آیا، اور جس سحر کا وعدہ تھا یا جس کا خواب تھا، یہ جو آرزو تھی، فیض کی نظر میں وہ سحر وہ نہیں آئی ہے۔ اور یہ شب گزیدہ سحر، رات کی ڈسی ہوئی صبح، خون میں نہائی ہوئی، اور بالکل حیوانوں سی ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی جس وقت انسانوں پر، تو وہ شب گزیدہ سحر، ایک رات کی ڈسی ہوئی جیسے کوئی صبح آ گئی ہو، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، خون میں نہائی ہوئی۔ تو یہ داغ داغ اجالے تو ملے، ملک تو قائم ہوا ہے، بٹوارا تو ہو ہی گیا ہے، ملک قائم ہوا ہے، لیکن یہ اجالا پوری طرح اجالا نہیں ہے، جیسا شفاف اجالا ہونا چاہیے تھا، جیسے شفاف روشنی ہونی چاہیے تھی، یہ ویسا نہیں ہے۔ یہ داغ داغ ہے، جگہ جگہ دھبے پڑے ہوئے ہیں اس میں، خون کے اور ظلم کے اور بربریت کے، ان سب کے داغ ہیں اس پہ لگے ہوئے۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ صبح نہیں جس کا انتظار تھا، یہ جس کے آرزو میں ہم چلے تھے، یہ وہ سحر نہیں ہے، وہ کوئی اور سحر ہوتی، وہ کوئی اور سحر ہوگی، وہ کوئی اور صبح ہوگی۔ یہ جو آزادی ملی ہے، یہ جو نئی صبح ملی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ یہ جو آرزو لے کر جس راہ پر ہم چلے تھے، جس کے آرزو لے کر چلے تھے، ایک سفر یاروں نے شروع کیا تھا، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل ہوگی، ہماری صبح ہوگی، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کے بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے۔ یہ جو لوگ بچھڑ کے گئے، جو لوگ یہاں سے گئے، جو اس ملک سے جو کٹ کر، اپنی جڑوں سے، اپنی زمینوں سے جو کٹ کر گئے، تو جوان لہو کے پراسرار شاہراہوں سے، وہ ایک الگ خواب تھا، ایک الگ جنون تھا، ایک الگ یہ تھا کہ اس کے لیے یہ جوان لہو جو لوگ یہاں سے دربدر ہوئے، جو ہجرت کر کے گئے، جوان لہو کے پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، اسے روکنے والے کتنے ہاتھ پڑے ان کے دامن پر، انہیں روکنے کے لیے کہ بھئی مت جاؤ، اس طرح یہاں سے مت جاؤ۔ دیار حسن کے بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے۔ بڑا عاشقانہ، ایک شاعرانہ سا ایک تصور ہے کہ کس طرح لوگوں کو روکا، روکنے والوں نے کس طرح روکا، کیونکہ سارے لوگ تو نہیں گئے، جو تھے وہ عزیز و اقارب یہیں رہ گئے، کچھ لوگ تھے جو چلے گئے ہجرت کے مارے، اور بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، لیکن وہ جو نئی صبح کی لگن جو تھی وہ بہت عزیز تھی، اور بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، اور بہت قریب لگ رہا تھا، بالکل پاس میں ہے کہ اگر ہم اس طرف سے اس طرف چلے جائیں تو حسینان نور کی بنی ہوئی جو خوبصورتی ہے، جو حسینائیں ہیں، وہ ان کا دامن جو ہے بالکل پاس میں ہے، وہ دامن مجھے میسر ہو جائے گا۔ بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن، تمنائیں بھی دبی دبی سی تھیں، اور تھکن بھی دبی دبی سی، تھکن کا بھی احساس نہیں تھا ایک لمبے سفر کا۔ سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام۔ سنا ہے، ایک ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہو جانا جو سب کو معلوم ہو جانا، اور ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی اور واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس میں کہا ہے سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، ایک کلیئر کٹ ڈویژن ہو چکا ہے اندھیرے میں اور نور میں، اندھیرے میں اور روشنی میں ایک ڈویژن ہو چکا ہے، ایک خطے سے نکل کے ہم دوسرے خطے میں آ چکے ہیں، ایک اندھیری جگہ سے نکل کے ہم ایک نور کی طرف آ چکے ہیں، یہ ایک بالکل کلیئر کٹ سنا ہے، ہوا تو نہیں ہے، مجھے لگ تو نہیں رہا، لیکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور،
سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، جس کے لیے سفر شروع ہوا تھا وہ وصال ہو چکا، دونوں ہم آہنگ ہو چکے ہیں، وہ سفر اور وہ منزل دونوں ہم آہنگ ہو چکے ہیں، سنا ہے ہم نے، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، وہ جو پہلے دستور چلا آ رہا تھا اہل درد کا وہ اب چینج ہو چکا، وہ قانون وہ آئین چینج ہو چکا ہے، نشاط وصل حلال او عذاب ہجر حرام، اب جو ہے وصل کے جو ہے نشاط جو ہے وہ خوشیاں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، اور ہجر کی جو عذاب تھے وہ حرام قرار دے دی گئی ہیں، اس قدر فرق آیا ہے آئین میں، قانون میں۔ جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سحر کو تو کچھ خبر بھی نہیں۔ بتائیے کیسی آزادی ملی ہے کہ جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگارے صبا کدھر کو گئی، کب وہ آزادی کی ہوا آئی اور کب وہ گزر بھی گئی، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، جو چراغ تھے سر راہ میں ان چراغوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب یہ ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ نئی ہوا کے جھونکے، صبح کی ہوا کے جھونکے جو ہے وہ آ کے گزر بھی گئے اور چراغ سحر کو خبر بھی نہیں ہوئی، یہ کیسی صبح ہے۔ ابھی گران یہ شب میں کمی نہیں آئی، ابھی جو شب کی گرانی تھی، جو اس کی جو اذیتیں تھیں رات اندھیری رات کی، وہ ابھی کمی نہیں آئی ہے اس میں، حقیقت یہ ہے شاعر کی نظر میں۔ ابھی گران یہ شب میں کمی نہیں آئی، نجات دید اور دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ یہ آزادی چلو ٹھیک ہے، جغرافیائی طور پہ تو آزادی مل گئی، ایک الگ ملک قیام میں آ گیا، لیکن جس خواب کو لے کر اس ملک کا قیام کیا گیا تھا، یہ ملک بنا تھا، سچائی کی، اخوت کی، محبت کی، مذہب کی، دین کی، وہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ وہ چیزیں تو میسر نہیں ہوئی ابھی تک، تو چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ فیض کی نظم آپ کو کیسی لگی؟ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔